السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آسان نحو کے دوسرے سبق میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم 11واں سبق دیکھیں گے انشاءاللہ، جس میں مصنف علیہ رحمہ نے معرب اور مبنی کے بارے میں مفصل گفتگو اور ایک تفصیلی اوورویو دیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آخری کلمے کی حرکت کی تبدیلی کی وجہ سے، جیسے مثلا زید ہے تو یہ اس کا آخری کلمہ دال ہے، آخری حرف کی تبدیلی کی وجہ سے۔ آخری حرف کی تبدیلی کی وجہ سے کلمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معرب ہوتا ہے اور ایک مبنی ہوتا ہے۔ ایک معرب ہوتا ہے اور ایک مبنی ہوتا ہے۔ معرب کہتے کسے ہیں؟ عامل کے بدلنے سے جس کلمے کے آخری حرف کی حرکت میں تبدیلی ہو جائے اس کو معرب کہتے ہیں۔ وہ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، جس کا آخری عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے۔ مثال کے طور پر زید کو ہی لے لیتے ہیں، جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ تو آپ دیکھو گے کہ یہ زیدن کا جو ہے جاء آنے کی وجہ سے زیدن کی دال پر دو پیش آئے، رأیتو کی وجہ سے زیدن کی دال پر دو زبر آئے، اور با حرف جر کی وجہ سے زیدن کی دال پر، زید کی دال پر دو زیر آئے۔ تو یعنی زید جو ہے یہ کلمہ معرب ہے۔ کیوں؟ عامل جاء رأیتو مررتو بی کی وجہ سے زید کے آخری حرف میں تبدیلی آئی۔ ہر وہ کلمہ جس کے آخری حرف پر اعراب بدلتا رہے یا بدل سکتا ہے اس کو ہم معرب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہیں جس کے آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ کیا بات مولانا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پر آپ کا کلمہ ہے ھذا، اس میں اشارہ ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ تو میں نے سیم مثال لی، جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ تو یہ آیا، میں نے اس کو دیکھا، میں اس کے پاس سے گزرا۔ جاء آیا تو بھی اس میں آخر میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے، رأیتو سے بھی کچھ بھی حرکت نہیں ہوئی، اور مررتو سے بھی کچھ بھی حرکت نہیں ہوئی۔ تو ایسے کلمے کو ہم مبنی کہتے ہیں، ایسے کلمے کو ہم مبنی کہتے ہیں، یعنی مبنی میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں عامل کے بدلنے سے کچھ بھی تبدیلی نہ ہوئی۔ یہاں پر پیش رفع نصب جر آیا، یہاں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، تو ھذا کو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی کہیں گے۔ ھذا کو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی کہیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان نحو اول میں جو ہے بھی یہ ٹاپک آیا تھا اچھے سے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فائدہ اس میں معرب کو اس میں متمکن کہتے ہیں، اور اس میں مبنی کو اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ اس میں معرب کیونکہ اعراب کو اپنے پاس جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں، اور مبنی کیونکہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا اس لیے اس کو اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ تو بہت سی کتابوں میں اس میں متمکن کا اعراب ایسا دیکھو گے آپ، تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اس میں متمکن کا مطلب ہے معرب۔ اس میں متمکن کا مطلب کیا ہے؟ معرب ہے۔ اس میں متمکن کا مطلب کیا ہے؟ معرب ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب اس میں معرب کے اعراب کی قسمیں ہیں۔ اس میں معرب کا اعراب تین قسم سے ہوتا ہے، رفع سے ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، نصب سے ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، جر سے ہوتا ہے۔ جہاں رفع ہو اس کو حالت رفعی کہتے ہیں، جس سچویشن میں نصب ہو اس کو حالت نصبی کہتے ہیں، اور جہاں جر ہو اس کو حالت جری کہتے ہیں۔ تو اس میں معرب کا اعراب تین قسم کا ہوتا ہے، رفع، نصب، جر۔ اس میں معرب کے تین اعراب ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اور اس میں معرب کی بھی تین قسمیں ہیں، جس پر رفع ہو اس کو مرفوع، اس کی جمع مرفوعات،
जिस पर नसब हो उसको मंसूब, उसकी जमा मंसूबात, जिस पर ज़ेर हो जर हो उसको मजरूर और उसकी जमा मजरूरात। तो इस तरीके से इसमें मुअर्रब की कुल 3 किस्में हो गई। मरफूआत जिनकी तकसीम 8 है, मंसूबात जिनकी तकसीम 12 है और मजरूरात जिनकी तकसीम 2 है। तो 8, 12, 2 कुल मिलाकर कितने हो गए? 22 हो गए। ये 22 तकसीमात अगर आप याद कर लोगे, अगर आप समझ लोगे, तो आपको इसमें मुअर्रब का इराब यानी रफा कब आएगा, नसब कब आएगा, जर कब आएगा, ये मालूम हो जाएगा। इसके अलावा एक 5 होते हैं जिनको हम तवाबे कहते हैं, वो भी मिला लोगे तो अब आपको एराब की तमाम किस्में समझ में आ गई। अब उसके बाद जो है आप एराब अच्छे से पहचान सकोगे। जरूरत इस चीज की होती है कि हम मश्क करें, मश्क करें, मश्क करें। तो इसमें मुअर्रब की 3 किस्में हैं, मरफू, मंसूब, मजरूर। मरफू किसे कहते हैं? जिसका एराब रफा हो। मंसूब किसे कहते हैं? जिसका एराब नसब हो। मजरूर किसे कहते हैं? जिसका एराब जर हो। यहां तक बात मुमकिन है आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद जो है मरफूआत किसे कहते हैं? मरफू किसे कहते हैं? यानी वो इस्म जिसका एराब रफा हो, जिसका एराब रफा हो, जो हालत रफ़ई में हो, जो हालत रफ़ई में हो। तो वो अस्मा जिनका एराब रफा है वो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। मैंने अभी आपको बताया था। पहला है फाइल, दूसरा नायब फाइल, मुब्तदा, खबर, हुर्फ मुशब्बह बिल फ़िल के खबर, अफ़ाल नाक़िसा का इस्म, मौला मुशब्बह बिलैसा का इस्म, लाए नफ़ी जिन्स की खबर। ये 8 वो हैं जो मरफूआत। आपको इनके नाम याद होने चाहिए। मुमकिन है आपने आसान नहव जब पढ़ा था तो जब आपने अव्वल पढ़ा था तो ये नाम याद कर लिए हों। अगर आपको नाम याद नहीं है तो फिर से याद कर लें, ठीक है? ये समझने की चीज़ नहीं है, ये याद करने की चीज़ है। तो इनको याद कर लें। फ़ाइल किसे कहते हैं? नायब फ़ाइल, मुब्तदा, खबर, हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर, अफ़ाल नाक़िसा का इस्म, मौला मुशब्बह बिलैसा का इस्म, लाए नफ़ी जिन्स की खबर। ये तरतीब से आपको याद होनी चाहिए, समझने के लिए नहीं कह रहा हूँ, याद करने के लिए। और मुमकिन है आपने आसान नहव अव्वल को सुना है तो मरफूआत की इन तमाम चीज़ों के बारे में बुनियादी बातें तो आपको मालूम होगी। अब हम जब इस टॉपिक पर आगे कदम रखेंगे तो जब इनकी तफसीलात में हम जाएंगे। उसके बाद है मंसूबात। आपको याद होंगे, मफूल मुतलक, मफूल बिही, मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल फी। तो पहले मंसूब किसे कहते हैं? वो इस्म जिसका, वो अस्मा जिनका एराब नसब हो, जिनका एराब नसब हो। ये कितने हैं? ये 12 हैं। तो 5 तो मफूल है, मफूल मुतलक, मफूल बिही, मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल फी। उसके बाद है हाल है, तमीज़ है, मुस्तस्ना है। और ये 4 जो हैं आपके पुराने वाले हैं। हुर्फ मुशब्बह बिल फ़िल का इस्म, अफ़ाल नाक़िसा की खबर, मौला मुशब्बह बिलैसा की खबर, लाए नफ़ी जिन्स का इस्म। ये 12 जो हैं आपके मंसूबात हैं, इनको याद रहना है। 5 मफ़ऊल है, फिर हाल तमीज़ है और फिर मुस्तस्ना है, और 4 जो है पुराने वाले हैं। यानी मरफूआत में भी ये 4 हैं, मंसूबात में भी ये 4 हैं। मरफू में अगर इस्म है तो मंसूब में खबर है, मरफू में अगर खबर है तो मंसूब में वो इस्म है। तो ये नाम भी आपको याद होने हैं कि मफूल मुतलक, मफूल बिही, मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल फी। आप में से जिन जिन को ये नाम अस्मा याद हैं आप मुझे बता दें, फिर हम जो है मुझे भी मालूम होगा किनको किनको याद है। अब उसके बाद तीसरा बंदा रह गया है मजरूरात। मजरूरात यानी वो अस्मा जिनका एराब जर हो, जिनका एराब जर हो, जिनका एराब जर हो। ये कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, मुजाफिले और मजरूर बा हरफ जर। मुजाफिले आपने जो है मुरक्कब की तकसीम में पढ़ लिया, और मजरूर भी जो है इसम की अलामतों में आपने पढ़ लिया था। हरफ जर जब पढ़ेंगे हम, हरफ जर टोटल 17 हैं, उनके बाद जो भी इसम आता है वो मजरूर होता है। ये 2 किस्में ही हैं। मजरूरात की कितनी? सिर्फ 2 किस्में ही हैं। इनको अच्छे से आप याद कर लें। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इसमें मोरब का एराब की 3 किस्में हैं, रफा, नसब, जर। इसमें मोरब के एराब की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में, रफा, नसब, जर। जिस पर रफा हो उसको मरफू, जिस पर नसब हो उसको मंसूब, और जिस पर जर हो उसको मजरूर कहते हैं। ठीक है, मरफूआत 8 हैं, मंसूबात 12 हैं, मजरूरात 2 हैं।
یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی. چلے آگے بڑھتے ہیں. آگے مصنف علیہ الرحمہ نے مبنیات کے بارے میں بتایا. مبنیات یعنی وہ کلمہ جن کا آخر ہمیشہ ایک ہی حال پر رہتا ہے، عامل کے بدلنے سے اس کے آخر میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بچوں یاد رکھ لینا، تمام حروف کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے حروف عاملہ ہوں چاہے حروف غیر عاملہ ہوں، تمام حروف جس کو آپ حرف کہتے ہیں وہ تمام کے تمام مبنی ہیں. پہلی بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے. اسی لیے اس سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کلمے کی دو قسمیں، اسم کی دو قسمیں نہیں بتائیں. تو تمام حروف کیا ہیں؟ آپ کے مبنی ہیں. اور فعل ماضی اور امر حاضر معروف یہ بھی مبنی ہے. فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف یہ بھی مبنی ہے. دوسری بات آپ کو یاد رکھنے کی، فعل ماضی بھی مبنی ہے اور امر حاضر معروف بھی مبنی ہے. اور اسماء مبنیہ یعنی بعض اسماء ایسے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں جن کو وہ بھی مبنی ہے. تو اب مبنیات بالکل کتنے ہو گئے؟ 3 قسمیں ہو گئی. تمام حروف مبنی ہیں، فعل ماضی اور امر حاضر معروف مبنی ہے، اور اسماء مبنیہ جو آپ اب پڑھیں گے وہ بھی مبنی ہے. اب اسماء مبنیہ کون ہے بچوں؟ تو مصنف علیہ الرحمہ نے یہ 8 اسماء مبنیہ ذکر کی ہیں. ضمیریں ہیں، ہوا ہما ہم، ٹھیک ہے، آپ نے پچھلی آسن اول میں پڑھا ہے. اس میں اشارہ ہے ہاذا ذالکا، اول میں پڑھا ہے. اس میں موصول ہے الذی اللتی. اس میں فعل ہے جو آپ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس میں فعل یعنی وہ اسماء جو فعل کے مطلب دیتے ہیں یا فعل کی طرح کام کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں صوت ہے، مرکب صوتی آپ نے پڑھا ہے، اس میں صوت آپ پڑھ لیں گے. اس میں ظرف ہے، ظرف آپ نے پڑھا ہے، اس میں ظرف کے بارے میں وضاحت اور آ جائے گی. اس میں کنایا ہے اور مرکب بنائی ہے. مرکب بنائی غالباً آپ نے پڑھ چکا ہے. تو یہ اسماء جو ہے یہ اسماء مبنیہ ہیں. یہ 8 جو ہیں اسماء مبنیہ ہیں. ان کے بھی نام آپ کو یاد ہو جانے چاہیے. ان کے بھی نام آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ یاد ہو جانے چاہیے. ضمیریں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں فعل، اس میں صوت، اس میں ظرف، اس میں کنایا اور مرکب بنائی. تو یہ 8 اسماء جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. ان کے آخر میں عامل کے تبدیل ہونے سے کچھ تبدیلی نہیں ہوتی. ان کے آخر میں عامل کے بدلنے سے کچھ تبدیلی، کچھ بدلاؤ نہیں آتا. اس کے بعد ایک اہم بات بچوں یاد رکھنا، مصنف علیہ الرحمہ نوٹ میں فرماتے ہیں کہ تمام حروف فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف کو مبنی الاصل کہتے ہیں. یعنی اصلی مبنی حروف ہیں. اصلی مبنی فعل ماضی ہے، اصلی مبنی فعل امر حاضر معروف ہے. یہ جو ہم اسماء پڑھ رہے ہیں یہ اصلی مبنی نہیں ہیں. یہ ان حروف، ان فعل ماضی یا ان فعل امر حاضر معروف سے کچھ مشابہت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی مبنی کہا گیا. تو اصل مبنی الاصل کون ہے؟ اصلی مبنی کون ہے؟ اصلی مبنی حروف ہیں. اصلی مبنی کون ہے؟ فعل ماضی ہے. اصلی مبنی کون ہے؟ فعل امر حاضر معروف ہے. اور اسماء مبنیہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، مبنی الاصل یہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں آگے بڑھتے. اب اس کے بعد اعراب کی ایک قسم جو رہ گئی تھی مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر ذکر فرما دی، وہ ہے توابع. توابع کو جو ہے میں کہتا ہوں سمجھنے کے لیے یہ انڈائریکٹ اعراب کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ توابع میں جو لوگ آتے ہیں وہ انڈائریکٹ اعراب قبول کرتے ہیں. چلیں، توابع 5 ہے. توابع 5 ہے یعنی وہ اسماء جن پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے متبوع پر آتا ہے. جیسے ھذا ولد صالح، یہ نیک لڑکا ہے. تو صالح پر رفع کیوں آیا؟ کیونکہ ولدن پر آیا. کئی کو ایسا ہو بولے تو ولدن موصوف ہے اور صالح صفت ہے، تو ہم کہیں گے کہ صالح جو ہے یہ تابع ہے. تابع کی جمع ہوتی ہے توابع. تو اس پر تابع پر وہی اعراب آتا ہے جو متبوع پر آتا ہے. تو موصوف یہاں پر ہو گیا متبوع. تو توابع کتنے ہیں؟ 5 ہیں. صفت ہے، تاکید ہے، بدل ہے، معطوف بحرف عطف بیان ہے. یہ 5 کے 5 آپ نے آسان نحو اول میں پڑھ لیے ہیں.
تو آپ کو فی الحال اس کو ریفریش کرنا ہے، ایک مرتبہ سن لینا ہے اس سبق کو، اور اس کے بعد جو ہے ان اسباق میں تفصیل کے لیے آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان اسباق کو ایک مرتبہ سن لیں، پھر ان اسباق میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے آگے کہ صفت کے اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تاکید کی اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب مصنف علیہ الرحمٰن نے بعض موضوعات کو یہاں بتایا ہے کہ ان کا شمار مفعول بھی میں ہوگا، یعنی بعض یہ سب ٹاپکس ہیں کہ یہ کون سی ٹاپک میں آپ پڑھو گے، تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مفعول بھی میں پڑھو گے۔ تحذیر، کسی کو ڈرانے کے لیے جو ہے ایک مخصوص طریقہ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی مفعول بھی میں پڑھو گے۔ ترخیم یعنی دم کاٹ دینا، دم کاٹیں گے، کیسا کاٹیں گے، کلمے کے آخری کو کیسے کاٹیں گے، اس کو بھی آپ مفعول بھی میں پڑھو گے۔ منادہ آپ جانتے ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ، یہ آپ مفعول بھی میں پڑھو گے۔ استغاثہ منادہ کی قسم ہے مدد طلب کرنے کے لیے، یہ بھی آپ مفعول بھی میں پڑھو گے۔ نتبہ بھی جو ہے اسی کی ضمن میں ایک آتا ہے، وہ بھی آپ مفعول بھی میں پڑھو گے۔ پھر اس کے بعد اضمار علی شریطۃ تفسیر، یہ بھی آپ مفعول بھی میں پڑھو گے۔ یعنی یہ 6 موضوعات ہیں جو مفعول بھی میں ایکسٹرا آئیں گے، اور مفعول بھی کا سبق بہت طویل جانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ آسن نحو کے اسباق ریگولر بیسس پر آپ کو ملیں گے، تو آپ جو ہے اس سبق کو سننے کے بعد مجھے بتلا دینا کہ ہم نے اس سبق کو سن لیا ہے، پھر انشاءاللہ آگے کا سبق بھی ریکارڈ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اچھے سے مشق کریں، اور جہاں کچھ سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔